موجودہ حکومت میں بھی محکمہ ریلوے مشکلات سے نہ نکل سکا۔ 2018 سے اب تک 457 سے زائد ٹرین حادثات رپورٹ۔ 3 سالوں میں 270 مسافر جان سے گئے، 396 زخمی ہوئے۔ ڈہر کی ٹرین حادثے کی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ شواہد میں ریلوے ٹریک کی خستحالی حادثے کی بنیادی وجہ قرار۔ سٹی 41 نے کچھ روز قبل ٹریک کی خستحالی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ فیسکو ملازمین ہی بجلی چوروں کے سرغنہ نکلے۔ بوگس میٹر اور ڈائریکٹ تاریں لگا کر محکمے کو لاکھوں کا چونا لگانے والا ملازمین کا گروہ پکڑا گیا۔ لائن مین عبداللہ، جعفر حسین میٹر ریڈر اعجاز علی اور آصف جہانگیر بجلی چوری کراتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ چاروں فیسکو ملازمین معطل، اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی۔ یارن کی قیمتوں میں پھر تیزی۔ انٹرنیشنل کاٹن میں اضافہ تو پاکستان کاٹن بھی تاریخ کی بلند ترین سطح 14,000 روپے من گانٹھ پر پہنچ گئی۔ مختلف کاٹنز کے فی بیگ میں ہزاروں روپے کا اضافہ رپورٹ۔ سبسڈائزڈ گھی نہ آٹا دستیاب۔ چینی بھی مخصوص اسٹور پر۔ فیصل آباد ریجن کے 100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز عوام میں مایوسی بانٹنے لگے۔ غریب اور متوسط طبقہ اوپن مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ رمضان بازاروں میں سامان کم لگا، بل زیادہ بن گیا۔ فیصل آباد میں ٹھیکیداروں کی مبینہ دھوکہ دہی کی کوشش۔ کرسیاں، صوفے، شامیانے سمیت دیگر تفصیلات چیک ہوں گی۔ انتظامیہ نے ادائیگی انچارج رمضان بازاروں کی تصدیق سے مشروط کر دی۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو ریلیف کا جھونکا۔ نیپٹا نے بجلی 44 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپریل میں ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی ہوگی۔ صارفین کو 4 ارب 40 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ فیصل آباد میں صرف ایک گیسٹرو کے حملے، دوسری طرف علاج کی سہولیات ناپید۔ شہری علاقوں کے گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریز میں ادویات نایاب، مریض پرائیویٹ میڈیکل سٹورز کا رخ کرنے لگے۔ کرونا کیسز میں کمی، مہلک وار جاری۔ ڈویژن میں 4 اموات، 7 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز۔ جھنگ میں 3، ٹوبہ میں 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت۔ چنیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ محکمہ صحت جھنگ نے کرونا ویکسینیشن سینٹر میں اضافہ کر دیا۔ ویکسینیشن سینٹر کی تعداد 6 سے بڑھا کر 15 کر دی۔ ضعیف افراد کے لیے موبائل ویکسینیشن کا انتظام کیا جائے گا۔ فیصل آباد کمشنر ثاقب منان کا جی سی یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر بلال ہمراہ تھے۔ وی سی ڈاکٹر شاہد کمال نے جی سی یونیورسٹی میں قائم ویکسینیشن سینٹر بارے بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کا آن لائن رجسٹریشن ایریا 2 سال بعد بھی نامکمل۔ پانی کی سہولت نہ ہی بیٹھنے کا کوئی انتظام۔ آن لائن پرچی کے حصول کے لیے مریض خوار۔ گھنٹی بج گئی، اسکول کھل گئے، بچوں کی موجیں ختم۔ 2 ماہ 25 روز بعد طلبہ اسکول پہنچے۔ کرونا ایس او پیز اور 50% حاضری پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسکول کھولنے پر بچے میں اسکول نہیں جاؤں گا پر بضد۔ پہلے روز بچوں کی اسکول نہ جانے کی چیخ و پکار۔ حکومت کی جانب سے صرف اختیاری مضامین کا ٹیسٹ لینے کے فیصلے پر اساتذہ کو تحفظات۔ حکومت سے تمام مضامین کے پیپر لینے کا مطالبہ۔ اساتذہ کا کہنا ہے لازمی مضامین کا ٹیسٹ نہ لینے سے طلبہ کی کارکردگی کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سند پر ضمنی لفظ ختم۔ سالانہ امتحانات لکھا جائے گا۔ سال میں 2 مرتبہ امتحانات لینے کی تجویز پر ورکنگ پیپرز تیار۔ ایک سیشن اپریل مئی، دوسرا نومبر دسمبر میں ہوگا۔ فیل شدہ مضامین کے امتحان کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ 4 صوبائی تعلیمی بورڈز کا آمادگی کا اظہار۔ پرانی گاڑیوں کے مالکان ہو جائیں تیار، ٹوکن ٹیکس کی مد میں 25% رعایت واپس لی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز کی سفارشات منظور، بجٹ میں تجاویز شامل۔
سرکاری خزانے سے بھاری تنخواہیں لینے والے ٹیکس کے نادہندہ فیصل آباد میں ملازمین کی بڑی تعداد انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کراتی. مختلف محکموں کے ملازمین کی تعداد 46,500، 27,000 نان فائلرز. حکومت کا ریونیو اکٹھا کرنے کا مشن، سرکاری دفاتر میں قائم سیاسی دفاتروں کو بھی کرائے کے نوٹسز جاری. چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل چودھری محمد ندیم کو 16,15,000، چیئرمین اوورسیز محمد اصغر مرزا کو 16,27,000 کا نوٹس. سول ڈیفنس رضاکاروں کی تنخواہوں میں 3,000 کا اضافہ. اطلاق جولائی 2020 سے ہوگا. گزشتہ 10 ماہ کے بقایا جات رواں مالی سال کے اختتام سے پہلے ادا کیے جائیں گے. جھنگ ٹوبا روڈ پر سیوریج کا پانی جمع، فیسکو گرڈ اسٹیشن اور دفتر بھی زد میں. ملازمین اور راہگیروں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات. چنیوٹ میں کلین اینڈ گرین کا ادھورا منصوبہ معظم شاہ پارک تاحال مکمل نہ ہو سکا. فیصل آباد کا محلہ امین ٹاؤن کوڑے کی اماجگاہ بن گیا. بدبو سے سانس لینا محال، اہل محلہ شدید پریشان. سٹیزن پورٹل پر بھی سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کیا. صفائی مہم، خدمت آپ کی دہلیز پر چنیوٹ کے دیہاتوں کے کام نہ آئی. 101 دیہات میں سے کسی ایک کی بھی صفائی نہ ہو سکی. ہرسا شیخ، رجوع سادات اور چکری والا سمیت دیگر دیہاتوں میں گندگی کے ڈھیر جوں کے توں. ٹوبا ٹیکسنگ میں غیر قانونی شکار سے منع کرنے پر شکاریوں کا وائلڈ لائف اہلکار پر تشدد. فوٹیج منظر عام پر تھانہ چٹیانہ میں 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج. فیصل آباد اسپیشل برانچ کے اہلکار پر خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کا الزام. ایم ایس جنرل ہسپتال سمن آباد کا ریجنل آفیسر اسپیشل برانچ کو خط، نوٹس لینے کا مطالبہ. ادھر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ساتھی ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے سامنے آ گئی. چیئرمین ینگ ڈاکٹرز الائیڈ ہسپتال ڈاکٹر اور اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کارروائی نہ کی گئی تو فیصل آباد اور لاہور میں احتجاج کیا جائے گا. مقدمات کی بروقت اور میرٹ پر تفتیش یقینی بنانے کا عزم. ریجن کے لیے 8 اسکروٹنی ٹیمیں تشکیل. فیصل آباد کے لیے 5، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا کے لیے ایک ٹیم. آر پی او رفت مختار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیگیٹو فیڈ بیک کے ساتھ واپس جانے والی وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کی شکایات ری اوپن کرنے کا حکم. پولیس افسران خود درخواستوں پر سماعت کر کے شہریوں کو مطمئن کریں. آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کر دیے. فیصل آباد میں پولیس اہلکاروں کے لیے میڈیکل کیمپ لگانے کا فیصلہ. کمر، گھٹنے اور کندھوں کے درد میں مبتلا اہلکاروں کا علاج ہوگا. افسران اور اہلکار اپنی فیملیز کا چیک اپ بھی مفت کروا سکیں گے. پولیس ویلفیئر پنجاب کا حکم نامہ جاری. قید خانہ یا ریسٹ ہاؤس، جیلوں میں قیدیوں کی موجیں. ہفتے میں 6 دن دوپہر اور شام کھانے میں گوشت ملے گا. ناشتے میں آلو کی بھجیا، چنے اور حلوے کی فراہمی بھی شروع. دال، لوبیا صرف 1 دن ملے گا. فیصل آباد جنرل بس اسٹینڈ میں لاوارث بزرگ ملنے کی اطلاع. ڈپٹی کمشنر معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے. بے سہارا بزرگ شہری کو ریسکیو ایمبولینس منگوا کر اولڈ ایج ہوم منتقل کر دیا. انتظامیہ کو بزرگ کی صحت کا خیال رکھنے کی ہدایت. فیصل آباد حکومت عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. احساس پروگرام اور صحت کارڈ موجودہ حکومت کے بہترین کارنامے ہیں. چنیوٹ روڈ ڈی ایچ کیو ہسپتال، جوڈیشل کمپلیکس، سپورٹس کمپلیکس اور پنڈی بھٹیاں روڈ بنائیں گے. صدر پی ٹی آئی چنیوٹ میاں شوکت علی تھیم کی پریس کانفرنس. پی آئی اے دفتر میں چیمبر آف کامرس کے ممبران کے لیے خصوصی ڈیسک مختص. چیمبر ممبران کو 17% ڈسکاؤنٹ پر سفری سہولیات میسر ہوں گی. ایم او یو پر دستخط کر دیے گئے. افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد علی کی خصوصی شرکت. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس. میئر رزاق ملک، ڈپٹی میئر سمیت یو سی چیئرمینز کی شرکت. ترقیاتی اسکیموں کی منسوخی سے متعلق قرارداد منظور. ڈپٹی میئر امین بٹ کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی. بحالی پر سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا گیا.
چنیوٹ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین مہر خالد کی زیر صدارت اجلاس، وائس چیئرمین حاجی زائد سمیت 48 وارڈز کے کونسلز شریک ہوئے، موجودہ حکومتی پالیسیوں کو ناقص قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت سوشل ویلفیئر کا اجلاس، شہریوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ عمر جاوید کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ این سی او سی کی ایس او پیز کے تحت تمام کاروبار بحال کرنے کی اجازت، مارکیز کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت لگے گا۔ فیصل آباد کی مارکی اینڈ بینکویٹ ایسوسی ایشن نے حکام سے بحالی کی اپیل کر دی۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا کینال روڈ رائل پام مارکی میں ماہانہ اجلاس، رانا سکندر اعظم، ملک غزن فراوان اور میاں فخر کی شرکت، حکومت سے ٹیکسز کے نظام کو بہتر بنانے کی اپیل کی۔ ضلع فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز، 13,30,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ فیلڈ میں 3500 ٹیمیں سرگرم۔ روٹری انٹرنیشنل کے اسلامیہ گرلز کالج میں انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب، ایم پی اے فردوس رائے سمیت دیگر نے بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے۔ اور فیصل آباد سبینہ تھیٹر میں ہنسی کا طوفان تیار، مزاحیت سٹیج ڈرامہ ویلکم میری جان لگا دیا گیا۔ ڈرامہ معروف ڈائریکٹر شہباز رشید نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد لطف اٹھانے تھیٹر پہنچ گئی۔